اور ایسا چنا کہ جب بھی کسی نے تنقید کی نا صحابہ پہ، قرآن بولا۔ کرنے والوں نے تنقید کی، کہا کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ پاگل۔ صحابہ کو پاگل کہا، ہم اتنے پاگل تو نہیں ہیں کہ ان کی طرح ایمان لائیں، اپنی چمڑیاں اٹھڑویڑ دیں۔ ہم اتنے پاگل تو نہیں ہیں کہ بچوں کو ذبح کرا دیں۔ ہم اتنے پاگل تو نہیں ہیں کہ تن من دھن قربان کر دیں۔ جواب میں اللہ نے پتھر نہیں مارا، اللہ نے گالی نہیں دی، جو بات انہوں نے کی اللہ نے وہی بات ان کے منہ پہ دے ماری۔ انہوں نے کہا کما آمن السفہاء، اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء، جو میرے محمد کے یاروں کو پاگل کہے وہ خود پاگل۔ انہوں نے کہا صحابہ فسادی، اللہ کے قرآن نے کہا الا انہم هم المفسدون، جو میرے محمد کے یاروں کو فسادی کہے وہ خود فسادی۔ جو بات آپ صحابہ کو کہو گے قرآن وہی بات آپ کو دے مارے گا۔ ہم کہتے ہیں صحابہ مومن، قرآن کہتا ہے کہنے والا مومن۔ ہم کہتے ہیں صحابہ متقی، قرآن کہتا ہے کہنے والا۔ اور صحابہ کا مقام یہ ہے لوگوں، اللہ نے قرآن میں اور نبیوں کا بھی تذکرہ کیا۔ حضرت نوح کی شان میں 27 آیتیں نازل ہوئی، حضرت ابراہیم کی شان میں 42 آیتیں نازل ہوئی، حضرت موسیٰ کی شان میں 36 آیتیں نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ کی شان میں 28 آیتیں نازل ہوئی، اور صحابہ کی شان میں 700 آیتیں نازل ہوئی۔ الگ الگ تذکرے۔ اور عثمان کے لیے تو 1400 صحابہ کو جنت کی سند عطا کی۔ 1400 صحابہ کو۔ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں آقا، آپ علماء سے باتیں سنتے رہتے ہیں، میں جھلکیاں پیش کر رہا ہوں۔ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، آپ کو اطلاع دی گئی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ عثمان، میرے آقا نے کہا صحابہ اطلاع آئی ہے عثمان شہید ہو گیا ہے، میں بدلہ لوں گا، تیار ہو؟ صحابہ کہتے ہیں تیار ہیں۔ آقا کہتے ہیں زبانی نہیں، ہاتھ لاؤ۔ بولو نا، کیا لاؤ؟ ہاتھ لاؤ۔ صحابہ ہاتھ رکھتے ہیں آقا کے ہاتھ پر، بیعت ہو رہی ہے کس کے لیے؟ عثمان کا خون کا بدلہ لیں گے۔ عثمان شہید ہو گئے تھے، عثمان شہید ہو گئے تھے۔ مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جب تک میں نہ بتاؤں میرے محبوب کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب تک میں محبوب کو نہ بتاؤں۔ اب اگر کوئی کہے کہ محبوب کو علم تھا، اگر ایسا کوئی کہے تو وہ اتنا بڑا الزام ہے میرے آقا پر کہ معاذ اللہ آقا ڈرامہ کر رہے تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا کو علم نہیں تھا کیونکہ اللہ نے بتایا نہیں تھا۔ بہرحال میں بتانے یہ چلا ہوں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، صحابہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ اب 1400 صحابہ ہیں، یک مشت تو سب کے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ ایک قافلہ آتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، جا رہا ہے، دوسرا قافلہ آتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، جا رہا ہے، تیسرا قافلہ آتا ہے، اسی طرح قافلے آ رہے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، جا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں بیعت ہو رہی ہے، اسی اثنا میں دوسری خبر آئی کہ عثمان شہید نہیں ہوئے۔ جو پہلی خبر آئی تھی وہ جھوٹی تھی، عثمان شہید نہیں ہوئے۔ جب یہ خبر آئی آقا نے بیعت لینے کا سلسلہ بند نہیں کیا، بلکہ بیعت ہو رہی ہے، بیعت ہو رہی ہے، ہو رہی ہے۔ کسی صحابی کی زبان سے نکل گیا اتنا خوبصورت موقع ہے، کاش اس موقع پر عثمان بھی ہوتا۔ یہ جو اتنا خوبصورت موقع ہے، کاش اس موقع پر عثمان بھی ہوتا۔ جب یہ لفظ آقا کے کانوں پہ پڑے، آقا جو پہلے ہی حضرت عثمان کی محبت میں اس قدر محو ہو چکے تھے، محبت نے اور انگڑائی لی۔ آقا نے کہا اچھا تو نے یہ کہا کہ کاش اس موقع پہ عثمان بھی ہوتا، پھر سن یہ نیچے والا ہاتھ تو میرا ہے نا، یہ میرا نہیں یہ عثمان کا ہے۔ یہ نیچے والا ہاتھ تو میرا ہے نا، یہ اوپر والا۔ اب آپ کی خاموشی کو میں کس کونے میں جا کے رکھوں؟ یہ نیچے والا ہاتھ میرا ہے، آقا کہتے ہیں کہ اوپر والا۔ اب عثمان کا ہاتھ، آقا کہہ رہے ہیں میرا ہاتھ۔ عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ، میرا ہاتھ عثمان کا۔ حکمت ویسے تو بڑی کہتے ہو آقا کی یہ سنت، اس میں بھی حکمت ہے، پانی بیٹھ کے پیو، حکمت ہے، فلاں سنت ہے، حکمت ہے، آقا کا فلاں فرمان ہے، اس میں بھی حکمت ہے، اس میں حکمت دیکھو نا۔ آقا کہتے ہیں خبردار قرآن لکھنے والے پہ اعتراض نہ کرنا، عثمان کا نہیں میرا ہاتھ۔ عثمان کا ہاتھ
میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. بیعت ہو رہی ہے، بیعت ہو رہی ہے، بیعت مکمل ہو چکی. تمام صحابہ نے بیعت کر لی، ہاتھ ہٹانے لگے. اللہ نے کہا جبریل دیکھ رہے ہو؟ جی مولا دیکھ رہا ہوں. تیرا محبوب اپنے صحابہ سے، اپنے جانشاروں سے بیعت لے رہا ہے، جہاد کے لیے بیعت لے رہا ہے، سر کٹانے کے لیے بیعت لے رہا ہے، عثمان کا بدلہ لینے کے لیے. مولا تیرا محبوب تیری راہ میں جہاد کے لیے بیعت لے رہا، ہاتھ ہٹانے لگا ہے. اللہ نے کہا جبریل دوڑ کے جا، محبوب کو ہاتھ ہٹانے نہ دے، بلکہ کہ ہاتھ یہیں پہ رکھ. نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کے ہاتھ ہیں. ان ہاتھوں کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ آ رہا. قرآن نہ ہو قاضی مجرم، ید اللہ ہے، ید اللہ ہے. فوق ایدیہم، چکوال والو جملہ یہیں پہ رہ گیا. میں چلا گیا. آپ کے لیے یہ بات ہوگی کہ آپ نے اپنا قیدا باہر نہ دیا، آپ نے اپنا قیدا چکوال کی سرزمین پہ نہ دیا. نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ، اوپر رحمان کا ہاتھ. نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ، اوپر میرے اللہ کا ہاتھ، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ. تجھ سے اللہ اور مصطفیٰ کے ہاتھوں کے درمیان سے کوئی ہاتھ نکال سکتا ہے تو نکال کے دکھاؤ. کو بات میری سمجھ آئی کو نہیں ہے کہ یوں ہی کہیں ہوا میں اڑ گئی؟ اچھا بات اچھا، ایک آرزو کے لیے اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیا. دوسری آرزو کہ میری زندگی، میرے گھر کی زندگی ہر گھر تک پہنچے، اس کے لیے اللہ نے ازواج مطہرات کو چنا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بڑی مشہور آیت. یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، میرے آقا نے کہا علی کو بلاؤ، آ گئے. فاطمہ کو بلاؤ، آ گئی. حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، چاروں آ گئے. آقا نے کہا اپنے کندھے سے چادر اتاری، ان چاروں پہ دے کے کہا مولا انہیں بھی اہل بیت میں شامل کر. نہیں بہت بس بولا، انہیں بھی اہل بیت میں شامل. پردے کی اوٹ سے احادیث اٹھائیں، پردے کی اوٹ سے ام المومنین سیدہ ام سلمہ دیکھ رہی تھی. انہوں نے پردہ ہٹا کے کہا یا رسول اللہ میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں، میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں. آقا نے کہا نہیں، تیرا اہل بیت ہونا، ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا قرآن نے بتا دیا، میں انہیں شامل کر رہا ہوں. سنو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، سنو عقیدہ تاریخ خدام اہل سنت کا. ازواج مطہرات قرآن کی زبان سے اہل بیت، فاطمہ علی حسن حسین نبی کی زبان سے اہل بیت. انہیں مان نبی ایمان، انہیں مان نبی ایمان. جو ان کا منکر وہ بھی کافر، جو ان کا منکر وہ بھی. یہی تو بات ہے اہل سنت والجماعت کی، کہ سب کو مانتے ہیں. سب کو مانتے ہیں، لیکن ماننے کا ایک معیار ہے، ماننے کا ایک انداز ہے. ہر ایک کو ویسا مانتے ہیں جیسے رب نے بتایا. بولنا بولنا، اللہ تیرے بولنے کو قبول کرے. ہر ایک کو ویسا مانتے ہیں جیسے رب نے. اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، ولی ولی. اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، ولی ولی ہے. جیسے بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے. بیوی کو ماں کہے گا نکاح ٹوٹ جائے گا، کسی ولی کو اللہ کہے گا ایمان ٹوٹ جائے گا. درجے رب نے رکھے، ہم نے پتا ہے. لائٹ دے پیچھے ہو، نظر نہیں آ رہے ہو، برل منو اتنا پتہ ہے بھی ہے ہو. اچھا توجہ ہے جی سب کی. ایک آرزو کے لیے صحابہ کو چنا،
بات کچھ سخت تو نہیں ہوگی؟ تو سخت ہوگی یہی ہوگا نا، زیادہ سے زیادہ آئندہ نہیں بلاؤ گے۔ ایک آرزو کے لیے صحابہ کو چنا، دوسری آرزو کے لیے اہل بیت کو چنا، تیسری آرزو کے لیے اللہ نے حسن و حسین کو چنا۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ حسین تیرا، حسین میرا، حسین تیرا حسین میرا۔ نہیں، آپ کی محبت بھری آواز آئے، حسینی جو ہیں وہ تو بولے نا۔ توجہ دوستو، توجہ، یہ جو حسینی ہے نا، جو مہمان آئے ہیں وہ تو نہ بولے، حسینی تو بولے نا۔ ہاں، پتہ نہیں سمجھے ہو یا نہیں سمجھے ہو، جو حسینی ہے وہ تو بولے حسین تیرا، حسین میرا، حسین جگ کا، حسین سب کا، حسین رب کا، نشان منزل، حسین حق کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ اولیاء کا، وہ انبیاء کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا۔ بات آگے نہیں جائے، تھکے بیٹھے ہو، دن کے بیٹھے ہوئے میرے خیال میں، کھانا کھایا آپ لوگوں نے؟ جی، اس کا تھوڑا سا اظہار کرو نا کہ آپ کھا کے آئے ہیں کھانا۔ اگر تو کانفرنس سے کھایا پھر تو زیادہ اظہار کرو۔ حسین تیرا، حسین میرا، حسین جگ کا، حسین رب کا، حسین سب کا، نشان منزل، حسین حق کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ انبیاء کا، وہ اولیاء کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا، گل امامت۔ صرف حسینی محبت سے مسکرا کے بولنا ہے، بڑی محبت سے سماعت کرنا، بڑی محبت سے گل امامت، اور تولنا لفظوں کو، گل امامت، تورے پیغمبر، نبی کا پرتو، نشان حیدر، چراغ مسجد، غلاف کعبہ، وقار منبر، حسن سجدہ۔ بس اینی سبحان اللہ سی؟ اچھا سبحان اللہ جلدی مک جاندی ہے تھوڑی۔ گل امامت، تورے پیغمبر، نبی کا پرتو، نشان حیدر، چراغ مسجد، غلاف کعبہ، وقار منبر، حسن سجدہ۔ حسین کا سجدہ، حسن اس سجدہ حسین نو ہی سجیا، سجدہ کسے نو سجدہ، سجدہ وقار منبر، حسن سجدہ۔ اور سجدہ کسے کہتے ہیں؟ اور حسین کا سجدہ جس کی جرت پہ جہان رنگ بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہوں سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدب سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی، اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے۔